محمد رضوان صاحب، یہودی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ چنیدہ قوم نہیں تو معاشی، مالیاتی اور سیاسی وغیرہ طور پر بنیادی اس قدر مستحکم اور باعزت کیوں ہے، جبکہ یہ سب ہے کہ یہودی کبھی بھی مستحکم نہیں ہوں گے اور بے وطن رہیں گے؟ اس کے برعکس یہودی فی الوقت ایک طاقت ملک کے بالغ بھی بن چکے ہیں، مشیت الہی اس بارے میں کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، قدر مشکل بھی ہے، وضاحت طلب ہے۔ دیکھیے، یہودیوں کو ایک سہارا ملا ہے، قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی کوئی قوم نہیں ہوگی، کوئی وطن نہیں ہوگا، کہیں نہیں کہا گیا۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان پر ذلت تھوپ دی گئی ہے مگر کہیں اللہ کی پناہ کی وجہ سے یا لوگوں کی پناہ کی وجہ سے۔ یہ حبل من الناس کے حوالے سے آج انہیں دنیا میں سہارا ملا ہے۔ عیسائی دنیا ہے جس نے ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے، ان کی اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ یہ تو سن 73 میں ختم ہو جاتے۔ گولڈا مائر جو تھی اس وقت کی وزیر اعظم، وہ خودکشی کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی جب سن 73 میں بارلیو لائن کراس کر لی ہے مصریوں نے، جسے یہ کہتے تھے کہ یہ تو ناممکن ہے، اس کو کوئی کراس کر ہی نہیں سکتا۔ تو مصریوں نے 1967 کی شکست کا داغ جو تھا اپنے چہرے پر سے دھو دیا تھا بارلیو لائن کراس کی رمضان سن 73 میں، اور اس وقت جو ہے یہ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو چکی تھی۔ وہ تو پھر امریکہ کا جو اسلحہ کا جو انبار آیا ہے وہاں پر، تو امریکہ نے شکست دی ہے، پھر جو دی ہے مصر کو، وہ اسرائیل نے تو نہیں دی۔ تو اس وقت بھی قرآن مجید کے ایک لفظ کے حوالے سے ہم ان کا جو یہ بھی اس وقت کا ابال ہے، عارضی ابال ہے، یہ ابال شروع ہوا 1917 سے اور اب یہ اپنے عروج کو پہنچ رہا ہے۔ لیکن اس کی جو حکمت میرے نزدیک ہے، یہ تو اصل میں جب حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھایا تھا، چاہے اللہ نے انہیں اٹھا لیا اور سولی نہیں دیے گئے وہ، انہوں نے تو اپنے طور پر سولی پر چڑھا دیا نا، یہ عذاب الہی کے مستحق اسی وقت ہو گئے تھے، لیکن ان کو ایکسیپشن کے طور پر اللہ نے رکھا ہے۔ مجھے یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ امت مسلمہ جب سزا کی مستوجب ہو جائے گی اور اس کا جو بہترین حصہ ہوگا عرب، ان کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دلوائی جائے گی، اور وہ ہو رہا ہے آج۔ پوری عرب قوم عیسائی ان کے سامنے سر جھکا کے کھڑی ہوئی ہے، سارے کے سارے جو میڈرڈ میں جا کر حاضر ہو گئے تھے، جو ایک کمرے میں برداشت نہیں کرتے تھے کہ اسرائیل کا نمائندہ بھی ہو اور ہم بھی ہو، ایک میز پر بیٹھنا تو بہت دور رہا، جا کر میڈرڈ میں سب کے سب لائن لگا کر کھڑے ہو گئے اور وہاں سے ان کی گفتگو شروع ہو گئی۔ اور جناب آپ کے شاہ حسین بھی جو فوت ہو گئے، اللہ انہیں معاف کرے، وہ بغل گیر ہوا تھا، کزنز، اب یاد آ گیا، ہم تو کزنز ہیں، آپ بنو اسماعیل ہیں اور آپ بنو اسرائیل ہیں، ہم تو کزنز ہیں۔ یہ سارا کچھ ہوا کہ نہیں؟ یہ انتہائی ذلت ہے یا نہیں؟ جس کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھے آج اس کے ساتھ صلح کی گفتگو ہو رہی ہے، اور تقریباً سب نے تسلیم کیا ہوا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ دور نہیں ہے۔ اب یہ ڈیڈ لاک یروشلم پر ہو رہا ہے، اور یہ ایسا ڈیڈ لاک ہے کہ اس کا پیسج ممکن ہی نہیں، نہ یہودی پیچھے ہٹ سکتے ہیں، وہ جو فنڈامنٹلس یہودی ہے وہ حکومت کو کبھی بھی اس یروشلم کے معاہدے میں پیچھے ہٹنے نہیں دے گا، نہ عرب جو ہے ان کو آمادہ ہونے دیں گے اس کو، یاسر عرفات کو، کہ وہ بالکل دستبردار ہو جائے یروشلم سے۔ یہ جو ہے امپاس جسے آپ کہتے ہیں وہ آ گیا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کیا ہوگا، اگر 13 ستمبر کو یونیلیٹرل ڈکلریشن کر دیتا ہے تو جنگ ہوگی، اور کوئی عجب نہیں کتنا بڑا عذاب آئے، اور سب سے پہلے تو مسلمان عرب جو ہیں ان پر خود عرب حکمرانوں کی طرف سے عذاب آئے گا۔ پہلے تو حسنی مبارک انہیں جو ہے بھونے گا، اور شاہ فہد بھونے گے، وہ جو مسلمان نوجوان ہے جو تلملا کر اٹھے گا، جیسے کہ مسجد گرا دی گئی تھی اگر ایودھیا کی، تو مسلمان جو تلملا کر اٹھے، پھر بھون دیا پولیس نے ان کو، 6000 کے قریب جو ہے وہ ممبئی کے اندر جو ہے وہ بھون دیے گئے۔ ایسے ہی ہوگا۔ تو یہ حالات بہت خراب ہیں جو آ رہے ہیں، اس لیے ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ کہ جب بھی اللہ کرے گا ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے ذہناً۔ ایک میرے ہم نام نکل آئے ہیں، اسرار حسین صاحب، سود حرام ہے یہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں، مگر کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ دیکھیے، ایک ہے انفرادی چھٹکارا حاصل کرنا، وہ تو آپ آج بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے کسی نے آپ کو پابند نہیں کیا کہ آپ بینک سے قرضہ لیں سودی، اگر آپ زیادہ پیسے نہیں ہیں کھوکھا لگائیے، کھوکھا نہیں ریڑھی لگائیے، بڑا تجارت کرنا جو ہے کوئی فرض عین ہے، مزدوری کیجیے، لیکن یہ سودی قرضہ مت لیجیے۔ جھونپڑی میں رہ سکتے جھونپڑی میں رہیے، مکان بنانا سودی قرضہ لے کر کوئی فرض تو نہیں۔ تو براہ راست سود سے جو ہے آدمی بچ سکتا ہے آج بھی، اگرچہ سود کا غبار میرے اندر بھی جا رہا ہے، آپ کے اندر بھی جا رہا ہے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ اجتماعی طور پر بچنے کے لیے اب بہت سی اسکیمیں دے دی گئی ہیں دنیا کے اندر، اب اس میں سے کسی پر عمل کریں، امپلیمنٹ کریں۔ سپریم کورٹ نے دے دی ہے، اس کے علاوہ جو ہے جو ہماری آئیڈیالوجی کونسل تھی اس نے دی تھی، پھر یہ جو انہوں نے یہ جو بد نصیب خاندان جو ہے شریف خاندان
اور انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی، اور کمیٹی نے جو ہے وہ ظفر الحق صاحب کی راجہ ظفر الحق کی سرکردگی میں وہ رپورٹ دے چکی ہے، کرو بسم اللہ، کچھ تو ہوگا نا۔ قاری احمد علی خان صاحب، میرا سوال یہ کہ ہم جہاد کشمیر کی بات کرتے ہیں، سوال یہ کہ ہمارے ملک کیا اسلامی نظام نافذ ہے اور کیا اسلامی ذہن کے لوگوں کی حکومت ہے، تو کیا پہلا جہاد خود پاکستانی حکومت سے نہیں کرنا چاہیے؟ اور اگر ہم کشمیر کے مسئلے پر انڈیا سے جھگڑا کریں گے تو کہیں انڈیا کی حکومت ہندوستانی مسلمانوں سے اس کا انتقام نہیں لے گی؟ آخر ہم نے مشرقی پاکستان آسانی سے کیوں کھو دیا؟ شاید اس وجہ تو نہیں کہ وہاں پیٹرول پیدا نہیں ہوتا؟ یہ تو قاری صاحب نے بہت سی باتیں اس میں جمع کر دی ہیں، اور اس میں بہت سی باتوں سے مجھے اتفاق ہے۔ یہ کہ ہمارا اصل فرض، پہلا فرض اس ملک میں اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ حضور نے عرب سے باہر کوئی اپنا دعوت نامہ بھی نہیں بھیجا، کوئی مبلغ نہیں بھیجا، کوئی بھی سفیر نہیں بھیجا، جب تک کہ عرب میں صلح حدیبیہ ہو گئی اور اسے اللہ نے فتح مبین قرار دے دیا، تب پہلی مرتبہ آپ نے خطوط لکھے۔ یہ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، 12 برس مکے کے اور 18 برس تک آپ کی دعوت صرف عرب کے لیے تھی، عرب میں دین کو قائم کرنا۔ یہ صحیح طریقہ یہ ہے۔ باقی یہ کہ مسلمان دنیا میں ہیں، ان کی مدد کے لیے کوئی جانا چاہتا ہے چلا جائے، ٹھیک ہے، جذبہ ہے اس کا، وہ اپنی نیت کا پھل اللہ کے یہاں پالے گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، میرا اور آپ کا پہلا فرض اس ملک میں اسلام قائم کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے، میں ایک اشتہار اخبارات میں شائع کر رہا ہوں تنظیم اسلامی کی جانب سے، جس میں وہ حدیث میں نے دی ہے، پاکستان کی جہادی تحریکوں کو متوجہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس امت میں بھی کسی نبی کو مبعوث کیا، اس میں سے اس کے نبی، اس کے حواری یا صحابہ ہوتے تھے جو اس کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے، اس کے احکام پر عمل کرتے تھے، لیکن ہمیشہ اس کے کچھ دنوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا، بدعات پیدا کر دیتے تھے۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرے اپنے ہاتھ سے، طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو جہاد کرے گا اپنی زبان سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ بھی مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور دل سے نفرت رکھے گا تب بھی مومن ہوگا۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد وہ ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ تو اگر پاکستان کی جہادی تحریکیں جمع ہو کر پاکستان میں منکرات کے خلاف جہاد کریں، اور یہ ملک جو ہے منکرات سے پاک ہو جائے اور اسلامی نظام یہاں نافذ ہو جائے، پھر دنیا کے اندر جو ہے جنگل کی آگ کی طرح اسلام پھیل جائے۔ یہ اشتہار انشاءاللہ جلد ہی آپ اخبار میں دیکھیں گے کہ ہم متوجہ کر رہے ہیں ان جہادی تحریکوں کے کہ اصل جہاد جو ہے وہ پاکستان میں اسلام کو قائم کرنے کے لیے۔ اختر حسین صاحب، جناب اسٹار صاحب، آپ جیسے عالم دین ملک میں موجود ہیں اور اس طرح بے شمار عالم دین موجود ہیں، اس کے باوجود پاکستان میں اسلامی قانون کیوں نہیں ہے، یا آپ ایسا کوئی اقدام کیوں نہیں کرتے؟ میرے پاس جو طاقت ہے وہ شاید ابھی 2000 سے زیادہ آدمی نہیں ہے، اور وہ بھی میرے اعتبار سے جو معیار ہونا چاہیے اقدام کے لیے اس معیار پر پورے نہیں کرتے۔ کیا کریں؟ تبلیغی جماعت ہے، جب ان کے ہاں 30 لاکھ 20 لاکھ 10 15 لاکھ، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ہاں جو بھیڑ آتی ہے یہ ہماری اصل طاقت نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے تو یہ، میرے اندازے میں یہ ہے کہ جب تک 2 لاکھ آدمی پاکستان میں ایسا نہ ہو کہ جو اپنی جان پر، اپنی ذات پر، اپنے گھر میں دین نافذ کر چکا ہو، یہ شرط ہے سب سے کڑی، سب سے مشکل، سب سے بھاری۔ یہ نہیں کہ گھر میں تو پردہ نہیں ہے اور باہر چلے ہیں بے حیائی کے خلاف، سارا اپنا دھندا سود پر ہے اور چلے ہیں اسلام نافذ کرنے، یہ نہیں۔ اپنے ذات، اپنے گھر میں اسلام جتنا عمل کر سکتے ہیں، کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ شرعی پردہ نافذ نہ کریں، آپ نافذ کر سکتے ہیں۔ کسی نے، ابھی میں نے آپ کو بتایا، آپ کو پابند نہیں کیا کہ اپنا کاروبار وسیع کرنے کے لیے آپ قرض لیں، کوئی نہیں، آپ چھوٹے کاروبار پر قناعت کریں۔ جو اپنی جان پر، اپنے ذات پر، اپنے گھر میں دین نافذ کر لیں، نمبر 1، اور پھر ایک شخص سے سم و طاعت کی بیعت کر کے، وہ گروپ ہوں گے تو وہی ہنگامہ ہوگا جو افغانستان میں ہوا ہے۔ 8 گروپ تھے، وہ جب چلا گیا روس تو آپس میں لڑے، یہ گروپوں والی بات نہیں۔ آج بھی وہ گروپ جو ہے تقسیم ہو گئے کشمیر کے اندر، ایک نے صلح کر لیا، باقی اس کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں۔ گروپ نہیں، ایک امیر کے ساتھ بیعت ہو، پھر اقدام ہوگا، پھر چیلنج ہوگا، یہ نہیں تو خامخواہ جو ہے قبل از وقت کوئی اقدام کر دینا صحیح نہیں۔ اچھا حضرات، اب بہت سوالات ابھی ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اب میں بھی تھک گیا ہوں، وقت بھی ختم ہو گیا ہے، 2 بجے جماعت ہونی ہے تو اذان ہونی ہے ابھی۔ اب آپ حضرات جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے
جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں میں راسخ کر دے.